حضرت سبطغین فرماتے ہیں کہ میں جنگل گیا شکار کرنے کے لیے، لیکن جب میں جنگل پہنچا تو مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ تو جنگل میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں مجھے شکاری نظر نہ آیا۔ تو میرے اندر ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا کہ کہیں مغرب یہیں نہ ہو جائے اور جنگلی جانور جو ہے مجھے پریشان نہ کرے۔ اسی خوف سے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اتنے میں مجھے ایک ہرن کا بچہ نظر آیا۔ میں نے اسی بچے کو اٹھایا، کہا چل آج اسی کو شکار کر لیتا ہوں۔ میں نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے جلدی وہاں سے کیا، اور اس کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اس ہرن کے بچے کو گھوڑے کے گردن پر سوار کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے گھوڑے پر چابوک لگائی اور گھوڑا کو دوڑایا، مسلسل 1.5 گھنٹہ دوڑایا، اس لیے تاکہ جنگل سے جلدی باہر آ جاؤں، ورنہ جنگل کے درندے مجھے پریشان کریں گے۔ اور پھر میں جب جنگل کے شہر سے یعنی جنگل سے باہر آیا، آنے کے بعد جو ہے مجھے پیاس شدت لگی تھی، لیکن میں پیاس کی شدت میں جو ہے نہ گھوڑے کو پانی پلایا نہ خود پانی پیا، دوڑاتا رہا، بھگاتا رہا۔ لیکن جب میں جنگل کے باہر آیا تو باہر آنے کے بعد میں نے گھوڑا کو پانی پلایا اور اس ہرن کے بچے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، لیکن پینے کے بعد پھر میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، عجیب منظر تھا کہ میں نے اس ہرن کی ماں کو دیکھا۔ میں نے اس ہرن کی ماں کو دیکھا، وہ للچائی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں تو 1.5 گھنٹہ مسلسل دوڑایا پیچھے دوڑے بغیر، میں تو گھوڑے پر سوار تھا، لیکن وہ ماں کیسے دوڑ کر کے آئی، وہ ماں کس طریقے سے دوڑ کر آئی، میں تو گھوڑے پر سوار تھا۔ لیکن جب وہ میری طرف دیکھا للچائے نظر سے، تو اندر سے تو آواز آ رہی تھی کہ چل آج 2 شکار ہو گئے، آج 2 شکار ہو گئے، کر لو 2 شکار۔ اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ ایک ماں آئی ہے، لیکن اسے بلیک میل کر کے اسے کیسے میں شکار کروں، یہی اندر سے آواز آتی ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے اس ہرن کے بچے کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اس ہرن کو وہ بچہ سپرد کر دیا۔ اتنے میں جو ہے وہ ہرن نے پہلے اسے اپنے بازو میں، اپنے باہوں میں چھپایا، اور پھر اپنا منہ سے اسے چاٹنے لگی، اور اس کے بعد جو ہے آسمان کی طرف دیکھا۔ اتنا زندگی میں مجھے کبھی سکون نہیں آیا جتنا آج مجھے یہ کر کے سکون آیا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں رات کے وقت میں اپنا وضو بنا کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹا، تو لیٹنے کے بعد دیکھو لوگوں میری قسمت کہ میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آئے۔ میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اے سبطغین، اگر ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے کیا تم یہی رویہ رکھو گے؟ کیا تم یہی عدل و انصاف قائم رکھو گے؟ اتنی بات میں نے سنی نا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ میں نے کہا حضور میں تو غلام بننے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں بادشاہ کیسے بنوں گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے سبطغین، آج کا تیرا یہ عمل عرش کے مالک نے اتنا پسند کیا ہے کہ عرش کے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو بادشاہ بنے گا، تو بادشاہ بنے گا۔ تو یہ حضرت سبطغین تھے کہ اس طریقے سے انہوں نے رحم کیا جانوروں کے ساتھ۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین نے اسے بادشاہ بنایا، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سبطغین سے کہا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے تو کیا یہی عدل یہی انصاف کرو۔